ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ یہ فخر اشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور اپنے اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، اور آج ہمیں تجدید ایمان کے لیے جمع فرمایا۔ آج ہم تقوی کیا ہے اور تقوی کا معنی کیا ہے اور تقوی کا ڈیفینیشن جانیں گے، اور تقوی کہاں سے ثابت ہے یہ جانیں گے، اور تقوی کہاں سے ثابت ہے اور اس کو ہم قرآن کی دلیل دیں گے، اور اس پر ہم غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں تقوی کو اصل رکھا ہے، اللہ نے دین میں تقوی کو اپنی مرضی رکھا ہے۔ تو دراصل بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے قرآن کریم، فرقان حمید، جو ہدایت ہے، کن لوگوں کے لیے قرآن ہدایت ہے؟ قرآن صرف متقی کے لیے ہدایت ہے۔ جو کوئی پڑھے گا ہدایت نہیں پائے گا، صرف متقی پائے گا۔ متقی جو ہوگا وہی ہدایت پر آئے گا۔ اور قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ہر کوئی پڑھنے سے ہدایت پر نہیں آئے گا، صرف ہدایت پر وہ آئے گا، ہدایت وہ پائے گا جو متقی ہوگا۔ پھر متقی کون؟ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں سٹارٹنگ کی آیت میں اللہ نے فرمایا ہے ھدی للمتقین۔ یہ جو قرآن ہے یہ صرف متقی پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور قرآن کئی بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں اور گمراہ بھی ہوتے ہیں، اور کئی بہت سارے لوگ قرآن پڑھ کے ہدایت پر بھی آتے ہیں۔ تو یہاں پہ تقوی کا ہم یہ ذکر کریں گے تو قرآن جو ہدایت دیتا ہے متقیوں کو ہدایت دیتا ہے، پرہیزگاروں کو ہدایت دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان جو ہے یہ ننگا ہے، اس کا لباس تقوی ہے اور پرہیزگاری ہے۔ پھر تقوی کیا ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں ڈرنا یا پرہیز کرنا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اور ایمان کا جو لباس ہے یہ تقوی ہے، اور ایمان کی جگہ کہاں ہے؟ دل میں ہے، اور تقوی بھی کہاں رہتا ہے؟ دل میں رہتا ہے۔ انسان کا جو ڈر ہوتا ہے وہ دل سے ہوتا ہے، اور پرہیزگاری جو ہوتی ہے وہ دل سے ہوتی ہے۔ نظر آتی ہے جب عبادت کرتے ہیں ہم، جسم سے ظاہر ہوتی ہے ہماری عبادت، لیکن جو ڈر ہوتا ہے نا وہ قلب میں ہوتا ہے۔ تقوی جو ہوتا ہے نا دل میں ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ ایمان ننگا ہے، یعنی ایمان کا کوئی لباس نہیں، لیکن اس کا لباس تقوی پرہیزگاری ہے بتائے۔ تو یہاں پہ ایمان کا لباس تقوی اسی لیے ہے کیونکہ یہ ایمان کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ انسان کا لباس انسان کو خوبصورت بناتا ہے، اسی طرح تقوی کا لباس ایمان کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ ایمان کی خوبصورتی تقوی میں ہے۔ انسان کی جو خوبصورتی ہے وہ لباس میں، وہ لباس جب پہنتا ہے تاکہ خوبصورت ہو، خوبصورت دکھے، اپنے آپ کو سنوارے، بن سنوارے پیش کرے، وہ اچھا لگے، تو اسی لیے لباس پہنتا ہے، حیا کے لیے۔ لیکن جو قلب ہے، جو دل ہے، اس کا بھی لباس ہے، ایمان کا بھی لباس ہے، وہ لباس تقوی ہے۔ تقوی جس کو حاصل ہو جاتا ہے وہ حیا والا ہو جاتا ہے، اور جو تقوی حاصل نہیں کرتا وہ بے حیا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ حیا والے کو پسند کرتے ہیں کیونکہ اللہ حیا کرتا ہے۔ جو بے حیا وہ ہے جو تقوی حاصل نہیں کیا، وہ بے حیا ہے، اور حیا والا شخص وہ ہے جو تقوی کو حاصل کیا ہے اور وہ تقوی اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ پھر تقوی کیا ہے؟ تقوی کا معنی یہ ہے ڈرنا اور پرہیز کرنا،
یعنی اللہ کے اوامر اور نواہی کی پابندی کرنا، اللہ کے احکامات کو ادا کرنا اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے باز آنا، رک جانا، اسی کا نام تقوی ہے۔ تقوی کا کیا فنکشن ہے؟ تقوی کا کام کیا ہے؟ تقوی انسان کو خوبصورت بناتا ہے، تقوی انسان کو متقی بناتا ہے، تقوی انسان کو پرہیزگار بناتا ہے، تقوی انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ جب تقوی جو اختیار کرتے ہیں، جو تقوی والے ہوتے ہیں، پھر وہ متقی کہلاتے ہیں۔ تو تقوی جو ہے پرہیزگاری سے نصیب ہوتا ہے جب متقی بنتے ہیں۔ آج فی زمانہ اگر ہم کیا دیکھ رہے ہیں دنیا میں، اگر کوئی ٹوپی لگائے یا کوئی داڑھی چھوڑے یا کوئی اسلامک لباس پہنے تو ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ متقی کہہ رہے ہیں۔ لیکن وہ علامت متقی ہے، لیکن متقی نہیں ہے۔ متقی وہ ہے جو ڈرتا ہے، متقی وہ ہے جو پرہیز کرتا ہے۔ کن چیزوں کی پرہیز کرتا ہے؟ کون سی بات سے ڈرتا ہے؟ اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے متقی، اور اللہ کے منع کی ہوئی چیزوں سے باز آتا ہے متقی۔ یہ جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے باز آنا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرنا والا ہی متقی ہوتا ہے۔ اب جو دنیا میں فی زمانے اللہ کے حکم کی پیروی نہ کرے اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے باز نہ آ جائے، پھر ہم اس کو متقی نہیں کہہ سکتے۔ بس وہ علامت متقی میں شامل ہے، بلکہ مکمل تقوی میں شامل نہیں ہے۔ وہ اس کے صرف علامتیں ظاہر ہو رہے تقوی کے، لیکن وہ تقوی والا نہیں ہے اور وہ پرہیزگار نہیں ہے۔ تقوی والا، اور ایک بات، اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہے، وہ تقوی والا ہے۔ اللہ کے پاس جو مقام ہے وہ تقوی والا ہے۔ اللہ کے پاس عزیز ہے، وہ تقوی والا ہے۔ اور اللہ کے پاس بلندی اور مرتبے پہ فائز ہوگا، وہ تقوی والا ہے۔ اور تقوی جو ہے دل میں ہوتا ہے۔ تقوی والا دل وہ ہے جو پرہیزگار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن یہ کتاب روشن کتاب ہے، یہ ہر ایک کو ہدایت نہیں بلکہ متقی کے لیے ہدایت ہوگا۔ اور بے شک ہدایت کس کے لیے ہے؟ صرف متقی کے لیے۔ آج کوئی قرآن پڑھتے ہیں پھر وہ دل میں نہیں اتارتے، قرآن ان کے دل میں نہیں اترتی۔ کیوں نہیں اترتی؟ اس لیے کہ وہ متقی نہیں۔ آج ہر کوئی قرآن پڑھتے، ٹرانسلیشن کی قرآن ہوتی ہے، موبائل میں اپلیکیشنز ہوتے ہیں، اور اپنے گھروں میں پڑھی ہوتی ہے قرآن، اللہ کا کلام، لیکن ہم پڑھتے ہیں پھر بھی وہ دل میں وہ اثر نہیں کرتی آیتیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور جو کچھ بھی اللہ کے قول ہے اور جو کچھ بھی اللہ کے واقعہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور جو بھی اللہ کے احکامات ہیں، وہ ہمارے دل میں کیوں نہیں اترتے؟ کیونکہ دل میں ہمارے تقوی نہیں ہے، یعنی پرہیزگاری ہمارے دل میں نہیں ہے، ڈر ہمارے دل میں نہیں ہے۔ اگر ڈر اور پرہیزگاری دل میں ہوتی تو پھر وہ تقوی اختیار کرتے۔ لیکن یہاں پہ بتا دیں خاص بات کہ تقوی حاصل ہمیں کیوں کریں، وجہ کیا ہے تقوی حاصل کرنے کی؟ اور تقوی اسی لیے حاصل کرنا ہے، پہلے ہمیں اس کو جاننا ہوگا کہ تقوی کیا ہے، تقوی سے کیا مراد ہے، تقوی سے ہم کیا پا سکتے ہیں، اور تقوی کے پاس اللہ کا کیا مقام ہے، اور تقوی کے پاس تقوی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا مقام ہے۔ یہ ہمیں تعلیم اگر ہوگی، ہم اللہ کے جو جو الہ ہے، اللہ کے اسماء ہے، اللہ کے نام جتنے بھی پاک ہے، اس کی صفتیں ہے، پہلے ہم اس کو جاننا ہوگا کہ ہم کون سی اللہ کی صفت پر ایمان لائے ہوئے، پھر اس کے بعد ہم تقوی کو حاصل کرنا ہوگا۔ ایسے ہی تقوی حاصل نہیں ہوگا۔ تو اور ایک بات، تقوی کا کیا کام ہے؟ تقوی کا کام کیا ہے؟ ایمان کی حفاظت کرتا ہے تقوی، اور اللہ کی ہدایت لینے میں مدد کرتا ہے۔ صرف دو کام ہے تقوی کے، کیا ہے؟ ایک اللہ کی ایمان کی حفاظت کرتا ہے تقوی۔ ایمان کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ اب مثال کے طور پہ نماز کا ٹائم آ گیا ہے تو ہم یہ نماز پڑھ رہے، کیوں پڑھے؟ اللہ کے ڈر سے پڑھے، اللہ کی محبت سے پڑھے، اور اللہ ناراض نہ ہو جائے اسی لیے پڑھے۔ تو یہ تقوی کیا ہے؟ نماز پڑھنا بھی تقوی ہے۔ جب ہم یہ پورا کرے، ادا کر دیے، تو یہ ایمان کی حفاظت ہوئی۔ نماز ایمان کی حفاظت ہے، تو یہ تقوی میں نماز بھی آ گئی ہے کہ ہم عمل کریں اسی لیے کہ ہماری ایمان کی حفاظت ہو۔ تو تقوی جو ہے ایمان کی حفاظت کرتا ہے،
اور اللہ کی ہدایت لینے میں مدد کرتا ہے۔ اللہ ہدایت کیسے دیتا ہے؟ اللہ کی ہدایت کیسی ہے؟ اللہ کی ہدایت قرآن ہے، اور اللہ کی ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کی ہدایت قرآن بھی ہے اور اللہ کی ہدایت حدیث بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہے بندہ اس کو حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے تقوی۔ اور ہمارے نزدیک جو ہے تقوی والا کون ہے اور اللہ کے نزدیک تقوی والا کون ہے، فرق ہم دیکھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک تقوی والا کون ہے؟ ہمارے نزدیک کون ہے متقی پرہیزگار؟ تو فوراً سے ہمارے نزدیک، ہمارے ذہن اور گمان میں یہی آتا ہے کہ ٹوپی لگانے والا تقوی والا ہے، اور نماز ٹوپی لگانے والا تقوی والا ہے، اور اسلامی کرتا پیجامہ پہنو تو تقوی والا ہے، اور داڑھی چھوڑنے والا تقوی والا ہے۔ یہ ہمارے نزدیک ہے، ٹوپی پہننا، داڑھی چھوڑنا، یہ ہمارے نزدیک تقوی والا ہے۔ پھر اللہ کے پاس کیا ہے پھر تقوی والا؟ اللہ کے نزدیک تقوی والا وہ ہے جو اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا ہے، اور اللہ کے نزدیک تقوی والا وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکنے والا، وہ تقوی والا ہے۔ یہ جو ٹوپی پہننا، داڑھی چھوڑنا، یہ کیا ہے؟ متقی کے علامت ہے، یہ علامت متقی ہے، متشابہ متقی ہے، یہ متشابہت ہے، یہ بس متقی کے متشابہت ہے، اس کو اپنانا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں متقی نہیں ہے۔ حقیقت میں متقی وہ ہے جس کا دل اللہ سے ڈرے، حقیقت میں متقی وہ ہے جس کا دل اللہ کے احکامات کو بجا لائے، حقیقت میں متقی وہ ہے جو اللہ کے خاطر عبادت کرے اور اللہ کے لیے اپنے آنسو بہائے اور اللہ کی یاد میں، تنہائی میں اللہ کے ذکر کو کثیر کرے، وہ متقی ہے۔ یہ متقی کی علامت ہے۔ حقیقی متقی وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا، حقیقی متقی وہ ہے جو اللہ جن باتوں سے روکا ہے اس سے رکنے والا اور پرہیز کرنے والا، وہ متقی ہے۔ یہ آج دنیا میں غلط فہمی ہے ہماری، کہ ہم ظاہر سے دیکھ رہے کہ متقی کیسے ہوتا ہے، یہ علامت کو سمجھ رہے کہ متقی سمجھ رہے، لیکن دل میں ایمان نہیں ہے، دل میں اللہ پر ایمان نہیں ہے، دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، پھر ہم کہہ رہے متقی ہے۔ اور بات یہ اسی لیے آ رہی کہ یہ تقوی کا مطلب ہے کہ ڈرنا اور پرہیز کرنا، اصل میں یہ تقوی ہے۔ تقوی حاصل کرنا بولے تو ہم ظاہر میں تقوی کو حاصل کر لیے، جسم میں کیا ہے؟ ٹوپی پہننا اور اچھا سا لباس پہننا، داڑھی چھوڑنا، یہ سنت ہے، اس سے روکا نہیں گیا۔ یہ تو ظاہر ہے، یہ تو اپنانا ہے، یہ تو شریعت ہے، ضرور دکھانا ہے۔ شریعت کے بنا طریقت نہیں، شریعتی حقیقت، شریعتی ضروری ہے، اللہ کے پاس شریعتی ضروری اور مانڈیٹری شریعت ہے، تاکہ اسی سے اسلام کی پہچان ہو، شریعت سے ہی اللہ کی خوشنودی راضی ہو، اور شریعت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو۔ شریعت کے بنا طریقت نہیں۔ تو بتانا ہے مقصود یہ ہے کہ علامت متقی، متشابہ متقی اور ہے جو نظر آتا ہے، لیکن حقیقی متقی وہ ہے جس کا دل اللہ سے ڈرتا ہے، حقیقی متقی وہ ہے جس کا دل اللہ سے یاد میں روتا ہے اور وہ پرہیز کرتا ہے، وہ اللہ کی، وہ متقی ہے۔ اور تقوی کا تعلق کن سے ہے؟ تقوی کا تعلق دل سے۔ اور یہ چلو یہ کہاں سے ثابت ہے تقوی؟ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ دیکھو جب حدیث جبرائیل میں دین میں کتنے اصل سیکھے ہم نے؟ 3 سیکھے۔ کون سے؟ اسلام، ایمان، احسان۔ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ حدیث جبرائیل سے ثابت ہے، جو جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرے، پھر وہ آپ اس سے تصدیق کرے، پھر وہ آپ کے جوابات پا لیے۔ کون؟ جبرائیل علیہ السلام۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم کو تمہارا دین سکھلانے کے لیے ہے۔ تو پتہ ہم کو چلا ہے کہ دین میں اسلام ہے، ایمان ہے، احسان ہے۔ یہ جو ہے 3 جو اصل ہے دین میں، یہ کیا ہے؟ حدیث جبرائیل سے ثابت ہے۔ پھر یہ تقوی جو ہے یہ بھی دین میں اصل ہے۔ یہ کیا ہے دین میں اصل؟ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اور بہت سارے آیتوں میں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو،
تقوی اختیار کرو. سارا قرآن تقوی کی دعوت دیتا ہے. سارا قرآن اللہ کے احکامات میں یہ کرو یہ کرو یہ کرو کہتا ہے. سارا قرآن اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ، یہ مت کرو وہ مت کرو وہ مت کرو کرتا ہے. یعنی کہ قرآن کرو بھی کہتا ہے، احکامات کو پورا کرو بھی کہتا ہے، اور قرآن منع بھی کرتا ہے کہ مت کرو برا کام. تو بتانا یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ تقوی کو جو ہے قرآن میں تقوی سے ثابت ہے. تقوی قرآن سے تقوی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی مقامات پر اللہ سے ڈرو کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے بندوں سے مخاطب ہو کے، اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اے اللہ سے ڈرو. تو اللہ سے ڈرنا بھی کیا ہے، یہ بھی اصل ہے، یہ ضروری ہے. اور اسلام جو ہے ایمان احسان، اسلام ایمان احسان، جب یہ بندہ اس پر ٹکتا ہے تو اس کو تقوی نصیب ہوتا ہے. اب جو بندہ اسلام پر عمل نہیں کر رہا ہے، جو ایمان نہیں لایا ہے، پھر احسان دکھنا اور دیکھنا، اپنے آپ کو سنوارنا اور اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ اور مراقبہ کرنا، یہ تین سٹینڈرڈ جو کراس نہیں کیا ہے، جو نہیں سمجھا ہے، وہ تقوی کو نہیں سمجھ سکتا اور وہ تقوی کو حاصل نہیں کر سکتا. تو ہمیں تقوی حاصل کرنے کے لیے اسلام پر عمل کرتے ہوئے، ایمان کی پریکٹس کرتے ہوئے، احسان کو اپنے آپ میں سوار کے کیفیت وہ اپنی لا کے پھر تقوی کو حاصل کرنا ہوتا ہے. تقوی کا مقام چوتھا ہے. تقوی اصول دین میں چوتھا نمبر پر آتا ہے، پانچواں توحید ہوتا ہے. تو یہ تقوی قرآن سے ثابت ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقام پر فرمایا کہ اللہ سے ڈرو. تو ڈرنا ہم کیا سمجھے ہیں؟ ڈرنا بولے تو آج فی زمانہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں بولتے کہتے، ہر کوئی کہتے. اکثر معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، اور آپ بھی دیکھے ہوں گے کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا، کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، لیکن ڈرتا ہوں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. کہتا ہے بندہ زبان سے، پھر جو اللہ جس سے منع کیا اس سے نہیں رکتا ہے. کہتا ہے اپنی زبان سے میں اللہ سے ڈر رہا ہوں، لیکن جو اللہ کرو بولا وہ نہیں کرتا. تو یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے. اللہ کے نزدیک یہ جھوٹا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ جھوٹا ہے. کیوں؟ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے ڈر رہا ہوں، لیکن اللہ جو جس چیز سے روکا ہے اس سے نہیں روک رہا ہے، اور اللہ نے جس چیز کا حکم دیتا ہے وہ حکم پورا نہیں کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈر رہا ہوں. تو یہ ڈرنا نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے جھوٹ بول رہا ہے، اور یہ کذاب ہے. اللہ کے نزدیک یہ کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی جھوٹ سے دور ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہم جھوٹ میں نہ ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولے اللہ سے. اگر ہم ڈرتے ہیں تو اللہ جانتا ہے ہمارا دل کا حال کہ ہم ڈر رہے. اگر ہم جسم سے برے اعمال کرتے اور دل سے اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اور ہم لوگوں کے سامنے کہتے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اللہ کے نزدیک تو ہم جھوٹے ہو گئے، لوگ چاہے کتنا بھی سچا بولے. اور ایک بات، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہہ دے فلاں جھوٹا ہے، ساری کائنات اسے کہہ دے سچا ہے، تو اللہ اور رسول اللہ کی بات ہی سچ ہے کہ وہ حقیقت میں جھوٹا ہے. اللہ اور رسول اللہ کہہ رہے کہ وہ سچا ہے، ساری دنیا اگر کہہ دے کہ وہ جھوٹا ہے تو یقیناً وہ سچا ہے، کیونکہ اللہ اور رسول اللہ جانتے ہیں اس کے دل میں اس کا دل کا حال کیا ہے. تو بتانا ہے مقصود یہ ہے کہ ہم جو ایمان جب لائے ہیں، تقوی حاصل کرتے ہیں، تو ڈرنا اور پرہیز کرنا، یعنی کہ اللہ کے امر، اللہ کے حکم ایک ہوتا ہے، احکامات پلورل ہوتا ہے. حکم کی جمع احکام ہے. اللہ کا حکم جو ایک ہے، احکامات سارے ہیں، تو وہ احکامات کو پورا کرنا ہوتا ہے. اور نواہی جو منع کیا، جس سے رک جاؤ، وہ مت کرو کہا اللہ نے، اس کو مناہیات کہتے ہیں. تو اس سے باز آنے والا وہ تقوی والا ہے، وہ متقی ہے. اور اللہ تعالیٰ متقی کے بڑے مقامات رکھے. اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے درجات میں اگر مسلمانوں میں جو بہتر ہے، مسلمانوں میں جو مومن جو افضل ہے، وہ تقوی والا ہے، اللہ کے نزدیک تقوی والا ہے. اور اللہ بالتقوی فرمائے، اللہ لا فرق بینہم بولے، عربی والعجمی بالتقوی، یعنی کہ عرب میں اور عجم میں
کوئی فرق نہیں، یعنی کہ جو تقوی والا ہے وہ اللہ کے پاس مقام رکھتا ہے۔ اللہ خود فرمائے، حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، عرب کا وہ ملک ہے عربستان جہاں پہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کے امتیاں، اور یہاں پہ اجمیاں وہ ہے جو آؤٹ سائڈرز، خارجی ہے، جو مملکت عربیہ کے جو باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرق نہیں کیا بندوں میں، اللہ کے پاس مقام والا بندہ وہی کہہ رہے اللہ تعالیٰ کے جو تقوی والا ہے، لا فرق بینہم، بولے اللہ تعالیٰ بالتقوی، تقوی سے، یعنی کہ جو تقوی والا ہے وہ اللہ کے پاس مقام ہے۔ تقوی والا جو بندہ ہے وہ اللہ تعالیٰ عرب کے بندوں کو نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ عجم کے بندوں کو نہیں دیکھ رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ تقوی کو دیکھ رہا ہے۔ جس کا تقوی مضبوط ہے، یعنی کہ جس کا تقوی کامل ہے، تقوی میں بھی سٹیجز ہے۔ تقوی یعنی کہ ایک کا حکم دے دیے کر دیے، دوسرا چھوڑ دیے، پھر ایک نکو کرو بولے ایک دن نہیں کر کے دوسرے دن کر لیے۔ تو تقوی کا جو کامل وہ ہے شخص جو اللہ کے مکمل دین پر ہو، وہ تقوی اور پرہیزگار ہے اللہ کے نزدیک۔ تو اللہ کے پاس عرب اور عجم میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے تقوی کے۔ اللہ فرمائے کہ تقوی والے کا مقام ہے اللہ کے پاس، اور تقوی والا کے مقام اور مرتبے اللہ کے پاس ہے۔ اب سیکھتے ہیں ہم تقوی کی کتنے قسم ہیں۔ ہم جاننے کی کوشش کی ہے کہ تقوی کہاں سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، اور تقوی اللہ تعالیٰ کئی مقامات پہ اللہ سے ڈرو کا حکم دیے۔ تو اللہ سے ڈرنا، کیسے ڈرنا اللہ تعالیٰ کا؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرو بولے تو اللہ تعالیٰ کی کیوں ڈرنا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے کہ مجھ سے ڈرو، پھر کیسے ڈرنا اللہ تعالیٰ سے؟ نہیں، انسان ڈرتا کس سے ہے؟ اگر کوئی ایسی چیز دیکھے جس سے اس کو نقصان ہو تو اس سے ڈرتا ہے، لیکن اللہ خود ہماری شے نافذ سے پرورش کرنے والا ہمارا معبود ہے، ہمیں پال رہا ہے، ہماری پرورش کر رہا ہے، ہمیں موت دے رہا ہے اور ہمیں زندہ کر رہا ہے، اور ہمیں رزق دے رہا ہے اور ہمیں نعمتیں دے رہا ہے۔ ایسے رب کہہ رہا ہے کہ مجھ سے ڈرو، پھر اللہ سے ہم کیسے ڈرے؟ پھر اللہ کہاں پہ؟ تو ہمیں یہ اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ ہم ڈرے تو ڈرے کیسا اللہ سے؟ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے، اولیاء اللہ کے فیضان سے حقیقت میں کیسا ڈرنا اللہ سے، وہ ڈرنے کا علم دیتے۔ ان کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ سے کس طرح ڈرا جاتا ہے، کس طرح ہم اللہ سے ڈر کے قریب ہوتے۔ ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈر میں کام کرے، ڈر محبت کا ہوتا ہے۔ ڈر جو ہے محبت کا ہوتا ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، یہ ایسا بول کے ڈرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عذاب دے دیتا اور اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیتا۔ بے شک گناہ گار اور ایمان نہیں لائے تو اللہ ڈالے گا جہنم میں، لیکن اللہ سے ہم اسی لیے ڈرنا کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو ہم سے۔ تو اس کی مثالیں اولیاء اللہ دیتے ہیں، مثالیں اولیاء، نفسی مثال اولیاء اللہ دیتے ہیں تاکہ سمجھ میں آئے بندوں کو آسانی سے۔ تو بتانا یہ ضروری ہے کہ 4 تقوی کی قسم ہیں، اس کے اقسام جو ہے 4 ہیں۔ ایک کیا ہے؟ شریعت کا تقوی، دوسرا طریقت کا تقوی، تیسرا حقیقت کا تقوی، اور چوتھا معرفت کا تقوی۔ یہ 4 تقوی جو ہے یہ تقوی میں شامل ہے۔ اور یہ شریعت کا تقوی یہ ہے کہ اللہ کو معبود بالذات جاننا، یہ شریعت کا تقوی ہے۔ شریعت کیا ہے؟ ظاہر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو کیا جاننا؟ کہ معبود بالذات جاننا، اللہ کو ذاتی مالک جاننا، اور اللہ ہی مالک ہے، ساری اس کی ملکیت ہے۔ یہ جب جانے کا بندہ، اس کو جب مانے گا بندہ، پھر اللہ کے اوامر اور نواہی کی پابندی کرے گا اور شک شبہ سے بچے گا۔ اور شریعت کے تقوی سرکاری ڈیفینیشن ہے اولیاء اللہ کے پاس یہ کہ ڈرنا اور پرہیز کرنا۔ یہ سرکاری ڈیفینیشن اس لیے بتاتے اللہ والے کہ ڈرنا اور پرہیز کرنا ایک لفظی معنی ہے یہ۔ تو ہم کیا جان رہے ہیں کہ شریعت کا جو تقوی یہ ہے کہ اللہ کو معبود بالذات جاننا اور اللہ کو ذاتی مالک جاننا، اور اللہ ہی مالک ہے، ساری اس کی ملکیت ہے۔ یہ جب مانے گا پھر اللہ کے اوامر اور نواہی کی پابندی کرے گا، اور شک و شبہ سے بچنا، شک شبہ نہیں آنے دینا، اس کی حفاظت کرنا۔ اور شریعت کے تقوی کا ڈیفینیشن ہے کہ ڈرنا اور پرہیز کرنا، یہ اصل میں یہ کیا ہے؟ شریعت کا تقوی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو اب دیکھو
تقوی اب دنیا میں کیا ہے، علماء دین سارے لوگ تقوی حاصل کرو تقوی حاصل کرو بول کے بول رہے، تو تقوی کا مطلب ہی نہیں معلوم، تقوی کو جانتے ہی نہیں تو تقوی کیسے حاصل کرے؟ متقی بنو کہہ رہے کہ متقی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے متقی بنتے، علامت متقی پتہ نہیں ہے تو متقی کیسے بنتے، متشابہ متقی نہیں پتہ ہی نہیں ہے تو کیسے متقی بنتے؟ تو ہمیں اسی لیے تقوی حاصل کرنا ہے کہ اللہ کو بالذات جاننا، اللہ کو ذاتی مالک جاننا، جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں جو ہے وہ اللہ اس کا مالک ہے، میرا بھی اللہ مالک ہے، سارے کائنات کا بھی اللہ مالک ہے، پھر میں کون ہوں؟ میں مملوک ہوں، میں ملک ہوں، ساری کائنات اللہ کی ملکیت ہے۔ جب یہ بندہ جانتا ہے، جب یہ بندہ دیکھتا ہے، پہلے ایمان لانا ہوتا ہے اس کو، اللہ بالذات ذاتی مالک ہے، میں کسی چیز کا مالک نہیں، اللہ ہی مالک ہے۔ جب بندہ یہ ایمان لائے گا تو اس کو تقوی حاصل ہوگا، وہ تقوی والا جب بنے گا، کب بنے گا؟ پہلے وہ ایمان لائے کہ اللہ کر بالذات ذاتی اللہ کی مالک ہے، ذاتی اللہ ہی ذاتی مالک ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، میں اس کی مملوک ہوں، میں اس کا ملک ہوں، ساری کائنات اس کی ملکیت میں آتی ہے، تو میں بھی ملک ہوں، میں شے ہوں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جب یہ بندہ ایمان اللہ کے ذات پر لائے گا، مالک ہونے پر، اللہ کے رب ہونے پر جب ایمان لائے گا تو پھر اللہ بولے سو کام کرے گا، اور اللہ جس چیز سے روکو بول رہا ہے وہ رکے گا۔ تو آج ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کیوں نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ہم کیوں پورا اترے نہیں؟ تاکہ ہم پورے کیوں نہیں کرتے اللہ کے احکامات کو؟ اسی لیے نہیں کرتے کہ ہم خود کو مالک سمجھتے، ہم خود کو مالک سمجھتے، ہر چیز ہماری ملک سمجھتے ہیں ہم۔ اب یہ جب ہم ایمان ایسا خود پہ ایمان لائے تو پھر ہمارا عمل کیسے ہوگا؟ جب میں کچھ نہیں ہوں، میں صرف ملک ہوں اللہ کی، اللہ میرا مالک ہے، اللہ میرا رب ہے بول کے ہم شریعت کا تقوی کو سمجھے ٹھیک سے، تو پھر کیا ہے؟ ایمان ہم لاتے تو پھر کیا کرتے؟ ہم تقوی والے ہوتے۔ اور کیا کرنا ہوگا شریعت کے تقوی میں؟ ذکر کثیر کرنا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، مطلب اللہ سے متوجہ ہونا۔ کتنے گھنٹے ہونا؟ کم از کم 9 گھنٹے کا ذکر کرنا۔ اب 9 گھنٹے کا ذکر کیسا کرنا؟ نوکری جانا ہوتا ہے، ڈیوٹی ہوتی ہے 8 آورس کی ہوتی ہے یا 9 آورس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اب 9 گھنٹے ذکر کرے تو پھر ڈیوٹی کیسا کرنا؟ تو یہ ہماری غلط فہمی ہے، ڈیوٹی چھوڑ کے تسبیح لے کے ذکر کرنا نہیں ہے۔ ذکر کرنے کا مطلب تسبیح لے کے بیٹھ جانا ہی، بلکہ یہی سب کچھ ذکر ہے بول کے ذکر کرنا نہیں ہے، بلکہ جو اپنی نظر ہے، اپنی نظر کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے اور جو کچھ بھی ہمارے اندر دیکھ رہے یہ اللہ کی ملک ہے بول کے دیکھنا ہے، یہ دیکھنا ہے، یہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، باہر بھی اللہ ہی مالک ہے، میرے اندر بھی اللہ ہی مالک ہے، آفاق میں بھی اللہ ہی مالک ہے، انفس میں بھی اللہ ہی مالک ہے۔ یہ دیکھنا کیسے دیکھنا؟ احسان کی بات آئی تھی، روح سے دیکھنا اور دکھنے کی بات گزشتہ آئی تھی، تو ویسی کیفیت میں دیکھنا تو اس کو تقوی نصیب ہوتا ہے، اور کثرت سے ذکر کرنا اللہ کا۔ اب ہم کتنے گھنٹے اللہ کا ذکر کرتے؟ 9 گھنٹے ذکر کہاں کرتے ہم؟ 12 گھنٹے کی تو نیند ہونا ہے ہمیں، 11 گھنٹے میکسیمم، 9 گھنٹے تو نیند ہونا ہے۔ نارمل بتا رہا ہوں کہ 6 گھنٹے 5 گھنٹے ہی سوتے، لیکن پھر بھی بتا رہا ہوں کہ اتنی نیند ہمیں ہونا ہے، تو پھر ہمارا ذکر کیسے چلتا ہے؟ تو ذکر کرنا شرط ہے یہاں پہ۔ شریعت کا تقوی جب بندہ اختیار کرتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے ذکر کو کثیر کرے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے۔ ذکر ہونا مطلب دل میں مولا ہونا، دل میں مولا لگائے رکھنا، مولا کی رٹ لگائے رکھنا۔ ذکر کثیر میں آ جانے سے شریعت کا تقوی حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ کو مالک بالذات جاننا، اللہ ہی ذاتی مالک ہے، ہم مملوک ہے۔ اللہ وہ خلق کو پسند کرتا ہے جو خلق میں تقوی ہو، اور اللہ تعالیٰ سب کے خلق کو پسند نہیں کرتا۔ مشرک کے دل کو اللہ پسند نہیں کرتا، منافق کے دل کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور مسلمان کے دل کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا۔ اب یہ مسلمان کو کہیں کو پسند نہیں کرتا بولے تو مسلمان زبان سے بولنے والا مسلمان ہے، دل سے بولنے والا مومن ہے، تو اللہ مومن کے دل کو پسند کرتا۔ اور مومن وہ ہوتا ہے جو تقوی ہوتا ہے۔ تقوی اور مومن ایک جگہ ہوتے، جس کے پاس تقوی ہے تو سمجھنا وہ مومن ہے،
اب جس کے پاس مومن ہے تو سمجھنا کہ تقوی ہے، وہ تقوی لائے گا، برابر لائے گا، جبکہ وہ مومن ہے تو اس کو مزید تقوی کی تعلیم حاصل کرنے سے تقوی نصیب ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ اللہ وہ دل کو پسند کرتا ہے جو قلب میں تقوی ہو۔ اب کیسے پسند کرتا ہے؟ دیکھو، ہم بازار جائیں، بازار اگر آم خریدنا ہے ہمیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آم کو اس کی خوشبو سے کیسا ہے دیکھتے، چیک کرتے، پھر فوراً خرید لیتے اگر وہ خوبصورت اگر اس میں خوشبو آ جائے۔ ہم جیسے ہی دیکھتے سمجھ کے، اگر اچھا لگا ہمیں، وہ خوشبو دکھی نظر آئی اس میں، تو ہم کیا کرتے؟ فوراً اس کو خرید لیتے۔ اور ہم آم کو ٹیسٹ کرتے ظاہر اور باطن میں، اوپر بھی دیکھتے کیسا ہے اور دبا کے بھی دیکھتے کیسا ہے۔ اب جو چکا پھر اس کا مزہ بھی پاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی وہ دل کو پسند کرتا ہے جس کے ظاہر میں جسم پاک ہو، اور اللہ تعالیٰ وہ دل کو پسند کرتا ہے جس کے باطن میں دل پاک ہو۔ ظاہر اور باطن کے پاکی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، وہ مومن کے پاس ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہم کو کیسے حاصل کر لے گا، یعنی کہ ہم کو کیسے قبول کرے گا؟ اگر ہمارے دل میں تقوی ہوگا تو اللہ قبول کرے گا، اگر ہمارے دل میں تقوی نہیں ہوگا تو اللہ بھی قبول نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے پاس تقوی ایک مقام ہے اور تقوی حاصل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہی دیکھ رہا ہے کہ کس کے دل میں تقوی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا دل میں، یہ دل کے بارے میں۔ یہ دل بڑا نازک ہے کیونکہ اللہ نے دل اپنا مقام رکھا ہے۔ اور ہم بھی دنیا میں جو ہے ظاہر سے ہمارے جسم کو پاک کرنا، باطن میں ہمارے دل کو پاک کرنا۔ اب ظاہر میں اور باطن میں دل کو پاک نہیں کرے تو کیا ہوتا؟ اب جسم خراب ہو جاتا اور دل بھی خراب ہو جاتا۔ اگر کوئی چیز دنیا میں، اگر کوئی چیز ہماری خراب ہو جائے اور ایسی ہو جائے کہ پھینکنے کے لائق ہے، تو obviously ہم سارے لوگ اس کو کیا کریں گے؟ ٹرش میں ڈال دیں گے، ٹرش بن میں یا کچرے کے گھوڑ میں پھینک دیں گے۔ چلو، یہ چیزیں جو خراب ہماری ہوئی تو ہم نے پھینکا ہے۔ اگر جب ہم ہی ہمارے جسم کو خراب کر دے، اگر ہم ہی اپنے دل کو خراب کر دے، تو پھر اللہ کہاں پھینکنا؟ اللہ اسی لیے بنا کے رکھا جہنم، اللہ تعالیٰ اس میں پھینکے گا۔ تو جب ہم جہنم سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ دل اور جسم کو پاک کرنا۔ دل کو کیسے پاک کرنا؟ ایمان سے پاک کر کے تقوی حاصل کرنا۔ اور جسم کو کیسا پاک کرنا؟ عمل سے جسم کو پاک کرنا۔ پھر اب جہنم سے بچنے کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ جہنم سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کہ تقوی حاصل کرنا ہوگا۔ تقوی حاصل کرنے کے لیے پھر کیسے، کس پہ حاصل کرنا؟ کہ اللہ ہی میرا مالک ہے بول کے ایمان لانا پڑے گا۔ جب جیسا ہم ایمان لائیں گے اللہ کو مالک بول کر، پھر وہ تقوی حاصل کرے گا، کیونکہ تقوی کا مطلب ڈرنا اور پرہیز کرنا ہے۔ پھر ڈرنا کیسا، پرہیز کرنا کیسا؟ سوال، کیسا ڈرنا؟ ڈرنے کی مثال کیا ہے؟ شادی کرنا سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب شادی کر کے لائے، اولیاء اللہ مثال دیتے ہیں کہ جو بیوی ہوتی ہے، جو خاوند ہوتے ہیں، شوہر ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں چاہتی ہے کہ میں میرے شوہر کی نافرمانی کروں، تو وہ کیا کرتی ہے؟ تو شوہر سے ڈرتی ہے۔ ڈرتی کیسا ہے شوہر سے؟ وہ دل سے ڈرتی ہے۔ اگر شوہر کہہ دیتا ہے کہ دہلیز پر نہیں آنا، تو وہ سن کے فوراً دہلیز پر کبھی نہیں آتی ہے۔ کیوں نہیں آتی ہے؟ اسی لیے نہیں آتی ہے کہ اگر میں دہلیز پر آنے سے میرے شوہر ناراض ہوتے، ان کی ناراضگی میں دیکھنا نہیں چاہتی، یہ بات سے وہ ڈرتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ڈرنا۔ پھر حالانکہ وہ دہلیز پر شوہر نہیں ہوتا ہے، وہاں پہ اس وقت نہیں رہتا ہے، کسی کام کے سلسلے میں باہر چلا جاتا ہے یا ڈیوٹی کے سلسلے میں باہر چلا جاتا ہے، پھر بھی اگر وہ دہلیز کے پاس جب جاتی ہے تو اس کے گمان میں یہی ہوتا ہے کہ یہ میرے شوہر کا حکم ہے میرے پہ کہ وہاں پہ نہیں ٹھہرنا، وہ اس کے دل میں رکھتی ہے، وہ پھر ڈر کے رکتی ہے۔ اسی طرح اللہ کا بھی ڈرنا ایسے ہی ہونا چاہیے دل میں، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کیوں کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو رکنے کا ہمیں حکم دیا تو ہمیں اس کو رکنا چاہیے، کیونکہ ہمیں جیسا بیوی دل سے رکتی ہے، بیوی جیسا دل سے ڈرتی ہے اللہ سے، بندے بھی اللہ سے ویسی ڈرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بیوی عطا کیا ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے یہ مثال ہے بیوی کہ اللہ تعالیٰ شوہر سے کتنا ڈرتی ہے۔ تو جو بیوی
کا شوہر ہو، اس کی بیوی اتنا اس کے شوہر سے ڈر رہی ہے، تو پھر اس کا شوہر اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے. تو یہ حکمت اللہ نے یہ رکھی ہے دنیا میں کہ اس سے عبرت حاصل کرنے کے لیے. یہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی نکاح ہے اور قیامت تک نکاح رہے گا. تو یہ نکاح جو ہے یہ نشانی ہے اللہ سے کس طرح ڈرنا چاہیے، اللہ سے کس طرح ڈرتے ہیں. تو یہ ڈرنا کیسا، جب ہم بولے تو اللہ سے ڈرنا کیسا کہتے، تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں مار رہا تو نہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں قتل تو نہیں کر رہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو پھر اللہ سے کیسے ڈرنا؟ جیسا بیوی ڈرتی ہے، بیوی کے دل میں ہوتا ہے یہ خوف ہوتا ہے کہ شوہر مجھے ایسا میں کام کروں وہ ناراض ہو جائے تو یہ مجھے دیکھنا گوارا نہیں، تو وہ زندگی بھر ڈرتی ہے. اولیاء اللہ مثال دیتے. اور حقیقت بات ہے کہ ویسے ہی بندہ جو بندی کو کرنے پر وہ بندہ اتنا حکم جتاتا ہے، پھر وہ اس کی بیوی اس سے ڈرتی ہے، تو اللہ احکم الحاکمین جو رب العالمین ہے، تو بندے اللہ سے کتنا ڈرنا. یہ مثال ہے ہم سمجھنے کے لیے، یہ نشانی ہے، مثال بھی نہیں، نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی دنیا میں. نکاح کی ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی دنیا میں. تو بتانا مقصود یہ. تو ڈرنا کیسا؟ ایسا ڈرنا جیسا اللہ تعالیٰ حکم دیا اس کا، وہ قلب میں پہلے بات آنا اور اس چیز سے رکنا، اس کا نام ہی تقوی ہے. تقوی والا وہی ہے. اور پرہیز کرنا وہی ہے. پرہیز کرنا کیا ہے؟ اب پرہیز کرنا بولے تو کیا بولتے؟ اب شوگر کے جو پیشنٹس ہوتے، شوگر جس کو بھی ہے، وہ کیا کرنے، نہیں پہلے تھوڑی سی میٹھی چائے بنا کے دیتی، چائے میں تھوڑا سا شوگر چینی ڈال دیتے، تو کیا کہتے وہ بولتے نہیں نکو میں کو شوگر ہے، ڈاکٹر بولا پرہیز کرنا. تو کیسا پرہیز بولے تو رکنا، کیسا رکے ہونا؟ نہیں ارے تم بی پی ہے تمہارے کو، پھر بی پی بڑھ جائیں گے، پرابلم ہو جائیں گے، تم نمک زیادہ نہیں کھانا، نمک نہیں کھانا. تو پھر اگر ہم کسی کو کھانا کھلا کے نمک زیادہ سالن میں دے تو نہیں میں نہیں کھاؤں گا. ہم پوچھیں گے کیوں نہیں کھاؤ گے؟ لو تھوڑا سا کھا لو، چک لو. تو وہ کہیں گے نہیں مجھے تو بی پی ہے، اس سے اور بی پی بڑھ جائے گی، ڈاکٹر نے کہا پرہیز کرو. تو پرہیز کا مطلب کیا ہے؟ شوگر کے جو مریض پیشنٹ ہے وہ رک رہے، کس سے رک رہے؟ چینی سے رک رہے. وہ رکنا کیا ہے؟ پرہیز ہے. نمک کھانے سے رک رہے، پرہیز کر رہے، رکنا ہی پرہیز ہے. تو اللہ تعالیٰ جو نکو کرو بولے وہ رکنا، اس سے وہی پرہیز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کرنے کا وہ کرنا ہی، اللہ کے احکام کو پورا کرنا ہے. تو احکام کو پورا کرنا یہ متقی ہے. احکام کو پورا نہیں کرنے والے وہ کون ہے؟ گنہگار ہے. پھر اللہ کے پاس وہ متقی والے نہیں ہے، وہ پرہیزگار نہیں ہے. تو پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرتا ہے، جو مناہیات سے رکتا ہے، وہ پرہیزگار ہے، وہ ڈرنے والا ہے، وہ ڈرنے والا دل ہے. تو بیوی اللہ کی ایک نشانی ہے. تو وہ جب کہتا ہے کہ فلاں کام مت کرو، اس کی غیر موجودگی میں بھی بیوی وہ کام نہیں کرتی ہے. اس کے دل میں تصور میں یہ ہوتا ہے کہ شوہر ناراض نہ ہو جائے. شوہر حالانکہ دیکھتے نہیں ہے اس وقت، پھر بھی یہ سوچتی ہے کہ شوہر مجھے ناراض نہ ہو. فوراً وہ کام کرنے سے پہلے دل کھٹکتا ہے، فوراً وہ بات آتی ہے کہ ارے انہوں نے منع کیا تھا، تو وہ چیز سے پھر وہ رکتی بھی ہے. تو وہ رکنے کا نام ہی پرہیزگاری ہے، ڈرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بھی جو الہام ہونا قلب پہ کہ فلاں گناہ سے رکا، پھر وہ دل زندہ ہے. نہیں رک رہا جو گناہ کر رہے، پھر وہ دل مردے کی علامت ہے. تو جو رک رہا ہے دل، پھر تو اللہ تعالیٰ کی بشارت ہے، وہ زندہ قلب ہے. جو نہیں رک رہا ہے پھر گنہگار ہے. تو بتانا مقصود یہ ہے ڈرنا کیسا. بیوی ایک مثال ہے، نشانی ہے. جیسا ڈرتی ہے، اللہ والے فرماتے ہیں اولیاء اللہ کی مثالیں، اولیاء اللہ کی تعلیم میں دی جاتی ہے باتیں، تو بتائی جاتی ہے. تو جیسا ڈرنے کا حکم ہے ویسا ڈرنا ہے. تو یہ ایسا ڈرتی ہے، تو اس طرح کا اللہ سے ڈرنا اور پرہیز کرنا ہے. اور ایک ڈر کتنے قسم کا ہوتا ہے؟ ڈر جو ہے، جو بندے کا جو ڈر ہوتا ہے، یہ 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک کیا ہے؟ بندہ خوف سے ڈرتا ہے. اور دوسرا ڈر کیا ہے کہ اس کے پاس جو انعامات ہے، اس کے پاس جو کچھ بھی نعمتیں ہیں، وہ اس سے چھین نہ لے کوئی اور دوسرا، نہ اس سے چھوٹ نہ جائے وہ کہیں اور، یہ چیز سے ڈرتا ہے. اور تیسرا کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. یہ 3 چیزوں سے ڈرتا ہے. ڈرنا جو ہے 3 طرح کا ڈرنا میں پہلا ڈرنا وہ ہے کہ خوف سے ڈرتا. ہر کوئی آج خوف سے ڈرتے. کیوں ڈرتے؟ خوف ہوتا ہے انسان کو، ڈرتے. اور دوسرا کہ جو کچھ بھی انعامت مل گئی فی الوقت، اب جو مل رہے ہیں ہمیں وہ آگے ملے گی یا نہیں ملے گی، اس سے بھی بندے کو ڈر ہوتا ہے.
اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. اگر کسی سے ہم محبت کر لیں تو پھر کہیں وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، جیسے کہ مثال گزشتہ پہلے بھی ہے، یا پھر اللہ سے ہم محبت ہو جائے تو پھر وہ ناراض نہ ہو جائے. تو اور ہم بھی ڈرنا اللہ سے. کیسے ڈرنا؟ کہ اللہ میرا ناراض نہ ہو جائے، اس بات سے ڈرنا. ایسا ڈرنا اللہ تعالیٰ کو قبول ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ڈر کو قبول کرتا ہے. کیسا ڈرنا؟ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو، یہ ہمارا ڈرنا ہونا، یہ ہمیں فکر ہونا کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو. اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، اس کے فرمانے والے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قسم ہے مجھے اپنی عزت کی، میں دو خوف دو امن ایک بندے کے دل میں جمع نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ کیا فرمائے کہ ایک بندہ ہے، پھر اس کا ایک دل ہے، تو اس میں رہے گا تو خوف رہے گا، یا رہے گا تو امن پیس رہے گا. جس کے دل میں امن رہے گا پھر اس کے دل میں خوف نہیں رہے گا، اور جس کے دل میں خوف ہے پھر اس کے دل میں امن نہیں رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے یہاں پہ کہ اللہ کی عزت کی کہ دو خوف دو امن ایک دل میں جمع نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. تو اب دنیا میں اگر ہم چیک کرنا ہے ہمارے دل میں کہ خوف ہے، تو پھر ہمارے دل میں سکون نہیں ہے، امن نہیں ہے. اگر ہمارے دل میں امن اور سکون ہے تو پھر ہمارے دل میں خوف نہیں ہے. تو پھر اب امن کیسے آئے گا دل میں، خوف کیسے جائے گا دل سے؟ اب یہ تو تقوی حاصل کرنے سے ہوگا. تقوی جب آئے گا، ایمان جب اللہ کی بذات پر اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رب ہے بول کے آئے گا تو امن پائے گا. پھر اس کا دل کیا ہے؟ مطمئن رہے گا. پھر اس کا دل خوف سے بے رغبت ہو جائے گا. پھر وہ اس کے دل میں نور آئے گا، پھر اس کے دل میں امن پیس آئے گا. جو اللہ کے پر ایمان نہیں لا کے، اللہ کو رب نہیں مان کے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنا کفیل اور کارساز نہیں جان کے، جو اللہ پر ایمان نہیں لا کے پھر تقوی اختیار نہیں کر کے جو ہے بندہ، اس کے دل میں پھر خوف ہوگا. جب خوف ہوگا تو پھر امن نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح کر دیا ہے، جب دل میں سکون، جب خوف رہتا ہے تو پھر وہ امن سکون نکل جاتا ہے. اگر اس کے دل میں سکون ہے، امن ہے، تو پھر اس کے دل میں خوف نکل جاتا ہے. تو آج دنیا میں ہر کسی کے دل میں خوف ہے. خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے بولے تو وہ دل اولیاء اللہ کا ہے. ہمارے دل میں تو خوف ہے، اگر ہم ایمان لا لے تو پھر ہمارے دل سے خوف نکل جائے گا. لیکن جو اللہ والے حقیقت میں اولیاء اللہ ہے، وراثت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو ورثہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دلارے اولیاء اللہ ہے، ان کے دل میں خوف نہیں ہے. اسی لیے اللہ قرآن میں فرمائے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے ولیوں پر نہ ہی کوئی خوف ہے نہ ہی کوئی غم ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ولیاں خوف سے دور ہو گئے، وہ امن ہی امن پا گئے، بس اللہ کو پا لیے. اسی لیے ان کے دلوں میں خوف نہیں ہے، صرف امن ہی امن ہے. کیوں ہے؟ اسی لیے کہ وہ تقوی والے، الذین آمنوا تقون، الذین آمنوا تقون یتقون، کہ ایمان والا بھی ہو تقوی والا بھی ہو، وہ اللہ کا ولی، وہ اللہ کا دوست ہے. تو بتانا مقصود یہ ہے کہ خوف اور امن اللہ نے ایک جگہ نہیں رکھے، الگ الگ رکھے. جب امن رہے گا تو خوف نہیں رہے گا، جب خوف رہے گا تو امن نہیں رہے گا. دیکھو اسی لیے ہمارے پاس جیسا ہم اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھتے، جتنا ہم قریب ہوتے ہیں صحبت کے، بیانات کے ذریعے ہو، محفلوں کے ذریعے ہو، ان کی تعلیمات کے ذریعے ہو، ان کے اقوال کے ذریعے ہو، ان کے تصورات کے ذریعے ہو، تو ہمارا دل سکون ہوتا ہے، ہمارے دل سے خوف نکلتا ہے. جیسا ہم پھر ان کے اقوال سے، ان کے خیالات سے، ان کے تصورات سے، ان کی تعلیمات سے، ان کی بیانات سے جب دور ہوتے ہیں نا، پھر خوف بڑھتا ہے. تو پتا کیا چلا؟ خوف آتا بھی ہے، خوف جاتا بھی ہے. دائماً خوف نکلنے کے لیے ایمان لانا ہوگا، دائماً سکون پانے کے لیے تقوی حاصل کرنا ہوگا. جو تقوی کو پا لیا وہ اللہ کو پا لیا، اللہ اس کا ہو گیا، پھر وہ اللہ کا ہو گیا.
اللہ جو بولا وہ کرتا، پھر وہ جو بولا پھر اللہ بھی کرتا، دونوں کی دوستی اور یاری ہو جاتی ہے۔ کس کو ہوتی ہے؟ اللہ والوں کو ہوتی ہے۔ یہ نصیب ہم دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے، ہم یہ دعا کے ہی قابل بھی نہیں ہے، ہم اتنے گنہگار ہیں۔ بس اولیاء اللہ کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، یہ اللہ پر اللہ کا ہمارے پہ فضل اور کرم ہوگا۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ آج دنیا میں فی زمانہ ہر کوئی خوف کی زندگی جی رہا ہے۔ سب مالدار، جتنے بھی مالدار ہے سب کو ٹینشن ہے، سب خوف میں جی رہے۔ سکون میں اگر جی رہا ہے، سکون میں سو رہا ہے تو مومن سو رہا ہے۔ سکون میں جو سو رہا ہے تو جو تزکیہ نفس کیا ہے وہ سو رہا ہے۔ سکون میں سو رہا وہ ہے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لا لیا ہے۔ سکون میں ہے تو وہ ہے جو ذکر کثیر میں اللہ کی ذات میں فنا ہو گئے، وہ سکون میں۔ باقی کے سب سکون میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں ہی دین رکھا ہے اور دین ہی دنیا میں ہے۔ ارے ایسا کیسا؟ تو ہمارا جو گلوبل یہ دنیا ہے، ہم کس میں ہے؟ دنیا میں۔ پھر دین کہاں ہے؟ وہ بھی دنیا میں۔ اب مثال کے طور پہ رات کہاں ہے؟ رات کیا ہے؟ دنیا میں رات ہے۔ پھر دن کہاں ہے؟ دنیا میں دن ہے۔ تو دو بھی دنیا میں ہے، ایک کے بعد ایک آنے والے، ایک سا آنے والے نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جیسا دن ہونے کے بعد پھر رات ہوتی ہے، رات ہونے کے بعد دن ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی دل کو خوف دیا ہے کبھی، تو دل کو امن دیا ہے کبھی۔ جو امن کا متلاشی ہے، جو سکون کا متلاشی ہے، جو مطمئن قلب کا متلاشی ہے، وہ چاہے اور وہ کوشش کرے کہ اللہ پر ایمان لا کے تقوی اختیار کرے، تقوی حاصل کرے۔ جو امن کا متلاشی ہے اور جو خوف میں جینا چاہتے تو پھر وہ ابشر، ان کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے۔ جب دنیا سب کچھ ہوگی تو پھر اس میں سکون نہیں ہوگا، سکون تو نکل جائے گا۔ تو خوف اور امن اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ جمع نہیں کیے۔ حدیث قدسی میں اپنی عزت کی قسم کھا رہے، اللہ تعالیٰ عزت کی قسم کھا رہے۔ اور کنٹینیو ہے حدیث کہ اور جو دنیا میں بے خوف رہے گا۔ اب جو دنیا میں جو ہے بے خوف کون رہے؟ دنیا دار جو ہے بے خوف رہے، پھر وہ آخرت میں خوف کی زندگی گزاریں گے۔ اور جو بندہ دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہے وہ بندہ آخرت میں بے خوف رہے گا۔ یعنی کہ جو تقوی والا ہے، جو فی الوقت جو ڈر رہا ہے دنیا میں، جو متقی ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو سکون میں رکھے گا۔ جو دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہے، پھر وہ آخرت میں وہ خوف سے نہیں رہے گا بلکہ سکون سے رہے گا۔ اور جو دنیا میں بے خوف زندگی جی رہا ہے، جو ڈر نہیں رہا ہے، اللہ کے حکم پر پورا نہیں کر رہا ہے، پھر وہ آخرت میں پریشان اور خوف کی زندگی جیے گا۔ اور آگے فرماتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہر چیز اس کو ڈراتی ہے۔ آج دنیا میں جو اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے ہر چیز اس کو ڈرا رہی ہے، ہر چیز سے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈر بولے تو یہ نہیں چپکلی، اگر چپکلی آ گئی تو ایسا جسم کو ہلا دینا، یا پھر کتا سامنے سے اگر بہو بول کے پکارا تو پیچھے سے بھاگ جانا، اس کو ڈر نہیں بولتے۔ ڈر کا تعلق جو ہے دل سے اٹیچمنٹ ہے، دل سے اس کا تعلق ہے ڈر کا۔ ہم کیا سمجھ رہے؟ ڈر بولے تو بلی آتے میاؤں بول کے بولے تو ڈر جانا، یہ ڈرنا سمجھ رہے ہم، یہ ڈرنا نہیں ہے۔ کتے بھوکے تو ڈرنا، یہ ڈرنا نہیں ہے۔ بلی بھوکے تو بلی پکارے تو ڈرنا، یہ ڈرنا نہیں ہے۔ چپکلی کو دیکھتے بھاگ جانا، یہ ڈرنا نہیں ہے۔ اندھیرا ہوتے لائٹ آتے ڈرنا، یہ ڈرنا نہیں ہے۔ یہ تو ڈر ہے، یہ چھوٹا سا ڈر ہے۔ اصل میں جو ڈر وہ ہے کہ اللہ کے حکم پر ڈرنا، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا اور پرہیز کرنا، اس سے ڈرنا ہے۔ یہ بلی سے ڈرنا، رات ہوتے ڈرنا ہے، بجلی سے ڈرنا، یہ ڈرنا نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنا ہی حقیقت میں ڈرنا ہے۔ پھر اللہ سے ڈرنا کیسا؟ اللہ سے ڈرنا اللہ کے حکم پر عمل کرنا، اللہ کا ڈرنا ہے۔ اللہ جو منع کیا اس سے رک جانا، یہ اللہ کا ڈرنا ہے۔ یہ اللہ سے ہم ڈرنے کا ثابت کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ اب اور ایک بات، دنیا میں ہم وہی فی زمانہ کہہ رہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، انا خوف بس اللہ، میں صرف ڈرتا ہوں اللہ سے، نانو خوف اللہ، ہم سارے ڈرتے ہیں اللہ سے۔ پھر دلیل کیا ہے ڈرنے کی؟ پھر اعمال تو وہی کر رہے جو پرانے جیسے کرنے ہوتے تھے بچپن میں، ایمان لائے نہیں، اسلام کو مانے نہیں، پھر اللہ ہم جھوٹ کہہ رہے کہ اللہ سے ڈر رہے۔ تو ہم
کہنے سے پہلے دلیل بھی ہونی چاہیے کہ پھر ہم وہ عمل کریں، کہ ڈرنے سے ہم رکنا. اب شریعت سے جسم سے بھی ڈرنا اور باطن میں طریقت سے بھی ڈرنا. تو بتانا یہ مقصود یہ ہے کہ یہ تعلیم جو ہے یہ شریعت کا تقوی ہے، حاصل ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ جب اللہ کو بذات مالک جاننا. جو کچھ بھی ہے اللہ کی ملکیت ہے. میں اللہ کی ملکیت، آسمان اور زمین، ہر چیز کی تخلیق جو کائنات کی اللہ نے بنائی ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کی ملکیت ہے. میں کیا ہوں؟ میں بھی اللہ کی ملک ہوں، پراپرٹی ہوں. اللہ مالک ہے، اللہ اونر ہے، میں پراپرٹی ہوں، سارے پراپرٹی ہے. تب یہ اللہ کی مالک کو مالک پر رہے گا، خود ملک بنے تو ملک پر رہے گا. جب یہ بندہ ان چیز پر اللہ کی بذات پر ایمان لائے گا، یہ شریعت کا تقوی حاصل کرے گا، جانے گا، اندر اور باہر دیکھے گا، تو پھر اس کو تقوی نصیب ہوگا انشاءاللہ. یہ تقوی کا پارٹ 1 ہے. انشاءاللہ مزید اور پارٹ میں تقوی کے بارے میں سیکھیں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرما. سامعین کے ارد میں اخلاص عنایت فرما، اس میں اپنی شامل ادا عنایت فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.